اس کہانی کے لیکھک ہیں عارف شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے آخری سفر۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ٹرین نے طویل سفر کے بعد تھکے ہوئے انداز میں کراچی کینٹ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ریل کے رکتے ہی عوامی ہجوم پلیٹ فارم پر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ لال کپڑے پہنے کلی بھی اترنے والے مسافروں کی جانب لپک رہے تھے۔ وہ بھی ٹرین سے باہر آ گیا تھا۔ نوجوان عمر کا صحت مند لڑکا شلوار قمیص میں ملبوس اپنے مختصر سامان کے ساتھ متفکر نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کلی اس کے نزدیک آیا ضرور، لیکن اس کا مختصر سامان دیکھ کر وہ دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے بھی انتظار نہیں کیا اور وہ لوگوں کی بھیڑ میں اپنی جگہ بناتا ہوا اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اب اس کا سامنا سواری کے منتظر ٹیکسی ڈرائیوروں سے ہوا، لیکن وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسٹیشن کی حدود سے پیدل ہی کافی دور چلتا چلا گیا۔ اس نے فٹ پاتھ پر سامنے آنے والے شخص سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ سمندر کی طرف کون سی بس جائے گی؟ اجنبی نے اسے بغور دیکھا۔ کون سا سمندر؟ یہاں تو کئی سمندر کے کنارے ہیں، جہاں کام مل جائے۔ اس نے سوال کیا۔ مزدوری کی تلاش ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو اجنبی نے اسے کیماڑی کی طرف جانے والی بس سے متعلق معلومات دی اور دونوں اجنبی اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد کیماڑی کے علاقے میں تھا، جہاں اسے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو تلاش کرنا تھا۔ اس گاؤں والے سے متعلق لوگوں سے سوال کیے تو اسے کچھ ہی دیر بعد پتہ چل گیا کہ اس کے گاؤں کا رہبر جس نے اسے کام دلوانے کا وعدہ کیا تھا، وہ تو گاؤں واپس چلا گیا تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے سخت پریشانی کا تھا، لیکن وہ ناکام ہو کر گاؤں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ گاؤں جہاں اس کی ماں تھی، اس کے 2 چھوٹے بھائی بہن تھے، جہاں وہ لڑکی تھی جس سے اسے محبت تھی اور اس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ان سب سے وہ وعدہ کر کے اس شہر میں آیا تھا۔ اسے اپنے وعدے پورے کرنے تھے، لیکن یہاں تو پہلے ہی قدم پر اسے شکست ہوئی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، جہاں سامنے سے گاڑیاں آ جا رہی تھیں اور پیچھے سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنی دھن میں آ جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، جو اسے مایوسی کے سمندر میں لے جا رہے تھے۔ اس نے جوش سے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے آنسو خشک کیے اور خود کلامیہ انداز میں بولا، نہیں، مجھے ناکام گاؤں نہیں جانا، مجھے کوشش کرنی ہے۔ وہ اتنے جوش میں تھا کہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ اس سمت پڑ رہا تھا جہاں چائے اور کھانے کا ہوٹل تھا، جہاں اس کے خیال میں مزدور تھے، وہاں کام بھی مل سکتا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر سیدھا سوال کیا، مجھے مزدوری کرنی ہے، کوئی کام مل سکتا ہے؟ کاؤنٹر پر بیٹھا فربا انداز شخص جو اس اچانک سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا، فوراً بولا، بے روزگار ہو؟ تو اس نے اسبات میں سر ہلایا، مشکل ہے، لیکن پورٹ کے قریب گیٹ پر جاؤ، وہاں کافی لوگ مزدوری کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ٹھیکیدار آتا ہے مزدور کی تلاش میں، وہی تمہارا کام بنے گا، ہوٹل والے نے بتایا۔ اس نے مزید بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانے کے لیے گھوما تو ایک لمبے تڑنگے شخص سے ٹکرا گیا۔ معاف کرنا، وہ جلدی سے بولا۔ معاف کیا۔ وہ ساکھ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھنے کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اجنبی جو شکل کے اعتبار سے بد شکل بلکہ بھیانک تھا، وہ راستے میں حائل تھا۔ اس سے قبل کہ وہ سائڈ سے نکل جاتا، وہ بدصورت شخص بولا، کام چاہیے؟ اس خوفناک شکل والے شخص کے اس جملے نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ بے ساختہ اس کا سر ہاں میں ہل گیا، چہرے پر خوشی کی لہر کوندنے لگی، آنکھوں میں مایوسی کی جگہ زندگی لوٹ آئی۔ کام کرنا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ بولا۔ وہ بد شکل اجنبی اسے ہوٹل کے کونے میں موجود ایک میز پر لے آیا۔ میرا نام ابراہیم ہے، اس نے تعارف کرایا۔ میں صفدر ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ ان دونوں کے درمیان مصاحفہ ہوا، پھر ابراہیم نے کھانے کا آرڈر دیا اور صفدر کو کھانا کھانے پر مجبور کیا۔ کھانے کے دوران دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ خوب، تو گاؤں میں تمہارا پورا خاندان ہے؟ ابراہیم نے کہا، مگر میں تو اکیلا شخص ہوں۔ مجھے کام مل جائے گا؟ صفدر مقصد کی طرف آیا۔ مل گیا سمجھو، ابراہیم بولا۔ کیا کرے گا شہر کی کمائی کا؟ میرا گھر کچا ہے، بارش اور دوسری مصیبتوں میں گھر بھی ایک عذاب بن جاتا ہے۔
سب سے پہلے گھر کو پکا کراؤں گا، پھر اپنے بھائی بہن کو اسکول داخل کرواؤں گا اور شادی بھی کروں گا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ رکا، پھر بولا، لیکن میں پہلے لمبے عرصے شہر میں نہیں رہوں گا، مجھے گاؤں میں دکان کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں کب سے کام پر جاؤں گا؟ آج ہی رات سے، وہ بولا۔ اس نے سوچا، رات سے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اب اسے کام پر جانے کا انتظار کرنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ابراہیم اسے لے کر اپنی کھولی پر آیا، جہاں اسے سو جانے کا مشورہ دیا۔ وہ بھی کیونکہ تھکا ہوا تھا، اور پھر ابراہیم نے اسے اچھا خاصا پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلایا تھا، اس لیے اس نے بھرپور نیند لی۔ وہ اس وقت جاگا جب ابراہیم نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ چلو کام پر چلنا ہے۔ کام پر جانے کا سن کر اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں اس کھولی سے باہر آئے تو صفدر نے دیکھا کہ ان کی سواری کے لیے ایک موٹر سائیکل تیار کھڑی ہے۔ وہ لوگ اپنی سواری پر سوار ہو کر ایک سمت چل دیے۔ صفدر نے دیکھا کہ وہ اکیلے ہی مسافر تھے جو منزل کی طرف جا رہے تھے۔ راستے کا سناٹا اس بات کا غماز تھا کہ آدھی رات کا وقت ہے۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے، لیکن وہ کوئی بات زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ وہ دونوں 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک جگہ پہنچ گئے جہاں سمندر تھا، دور دور تک ویرانی کا راج تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی جاندار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے چند فرلانگ کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ اس کی وجہ ریت تھی جس پر موٹر سائیکل نہیں چل سکتی تھی۔ ایک ٹیلے کے پاس پہنچ کر ابراہیم نے اپنے لباس میں چھپی ہوئی بڑی سی ٹارچ نکالی اور سمندر کی طرف رخ کر کے اسے جلانے بجھانے لگا۔ صفدر یہ سارا عمل بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے بھی اسی طرح روشنی جل اور بجھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ایک چھوٹی سی کشتی پانی کی لہروں پر چلتی ہوئی کنارے پہنچ گئی تھی۔ اس کشتی پر 2 افراد سوار تھے۔ وہ دونوں ابراہیم کے پاس آ گئے۔ یہ کون ہے اور تاجو کہاں ہے؟ انہوں نے 2 سوال کیے تھے۔ تاجو سخت بیمار ہے، وہ اس وقت کام کے قابل نہیں، ابراہیم نے تفصیل دی۔ یہ نیا ہے لیکن بھروسے کا ہے، ابراہیم نے صفدر کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے بھروسے کا ہے؟ ہم کیسے بھروسہ کریں؟ وہ صفدر کو گھور رہے تھے۔ مجبوری ہے، بھروسہ نہیں تو اپنا مال واپس لے جاؤ۔ غصہ مت کرو، ہمارے کام میں خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پوچھ گچھ ضروری ہوتی ہے۔ تمہارے اعتبار کا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے معاملہ سنبھال لیا، شاید وہ ابراہیم کے غصے سے واقف تھا۔ مال کہاں ہے؟ ابراہیم اب مقصد کی بات پر آیا۔ ادھر ہے، اس شخص نے جواب دیا، اور پھر ایک آدمی کشتی میں سے ایک باکس لے کر آیا۔ باکس کے وزن سے اندازہ تھا کہ وہ کافی وزنی ہے۔ صفدر نے دیکھا کہ کشتی میں آنے والے دونوں اجنبیوں نے ابراہیم کو باکس دے دیا، اور ابراہیم نے بدلے میں نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد وہ دونوں کشتی سوار وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس ڈبی میں کیا ہے؟ صفدر نے آخرکار چپ کا روزہ توڑ ڈالا۔ وسکی کی بوتلیں۔ وہ کیا ہے؟ صفدر کچھ سمجھا نہیں۔ شراب کی بوتلیں، یہ تو غلط ہے۔ وہ چونکا۔ تمہارے گاؤں میں غلط ہوگا، یہ شہر ہے، یہاں پر یہ کام برا نہیں ہے، پھر رات کی تاریکی میں چھپ کر کیوں کر رہے ہو؟ اب کوئی سوال نہیں ہوگا، ابراہیم نے غصے میں کہا۔ صفدر نے کچھ اور پوچھنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کا سفر اس سنسان ساحل ہی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ لوگ سڑک کے کنارے ایک مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک کار موجود تھی۔ ابراہیم نے وہ باکس کار کی ڈگی میں رکھا اور کار وہاں سے چلی گئی، لیکن جانے سے قبل کار کے مالک نے ابراہیم کو ایک لفافہ دے دیا تھا۔ ابراہیم نے ایک جگہ بیٹھ کر لفافے سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اسے گننے لگا۔ صفدر یہ سارا عمل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ بڑے نوٹوں کی شکل میں ابراہیم کے ہاتھ میں ایک بڑی رقم موجود تھی۔ تم لگی ہو؟ ابراہیم نے نوٹوں کی گڈی اپنی جیب میں ڈالی۔ تاجو، میرا ساتھی اگر بیمار نہ ہوتا تو تم بھی یہاں نہ ہوتے، کیا تم کو پولیس نہیں پکڑتی؟ صفدر نے پوچھا۔ کئی بار جیل گیا ہوں، لیکن پھر واپس آ کر یہی کام کرتا ہوں، ابراہیم نے کہا۔ صفدر کی زبان تو خاموش ہو گئی، لیکن دل میں سوچوں نے ڈیرے ڈالے اور وہ خیالوں کے تانے بانے بننے لگا۔ اگر ابراہیم کے پاس جو رقم ہے وہ مل جائے
تو میں فوراً واپس گاؤں چلا جاؤں۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ یہ اتنے پیسے ہیں کہ میرے تمام کام ہو جائیں گے۔ ابراہیم نے خاموش صفدر کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر شاید 18-19 سال ہوگی۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ جیل گیا تو کیا ہوگا؟ میری ماں اور میری ہونے والی بیوی میرے شہر آنے کے خلاف تھی۔ صفدر مطلب کی بات پر آیا، میں اگر واپس لوٹ جاؤں تو سب خوش ہو جائیں گے، لیکن میں ناکام واپس نہیں جانا چاہتا۔ کیا میں اس معصوم کو مجرم بنا دوں؟ ابراہیم نے سوچا، یا پھر اس کی مدد کر کے اسے واپس اس کے گاؤں بھیجوا دوں۔ میں اگر کسی طرح اس سے یہ رقم چھین لوں تو پھر میں اسی وقت یہاں سے گاؤں بھاگ جاؤں گا۔ صفدر نے پلان بنایا۔ ابراہیم نے اب اپنی موٹر سائیکل کی طرف جانا شروع کیا۔ مجھے اس لڑکے کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اپنے اڑتے قدموں کے ساتھ سوچ رہا تھا، میں تو مجرم ہوں، جیل بھی جاتا ہوں، اور پھر دنیا میں بھی میرا کوئی نہیں، میں بالکل اکیلا ہوں۔ اس کی تو ماں اور چھوٹے بہن بھائی ہے، اور پھر اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ صفدر ابراہیم سے چند گز کی دوری پر اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ میری مدد نہیں کرے گا، مجھے اس سے یہ رقم چھین لینی چاہیے۔ وہ اپنی سوچ کو فیصلہ دے رہا تھا، لیکن کیسے چھینوں؟ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، اگر میں پیچھے سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دوں تو شاید یہ ساری رقم میرے ہاتھ آ جائے اور میں پہلی گاڑی سے گاؤں نکل جاؤں۔ مجھے اس لڑکے کو مجرم بنانے سے بچانا ہے۔ ابراہیم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، میں تو پھر کما لوں گا، بس ٹھیک ہے، میں اس لڑکے کو صبح کی پہلی ٹرین سے اس کے گاؤں بھجوا دوں گا۔ صفدر بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور 2-3 لمبے لمبے قدم بھر کر ابراہیم کی پشت پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی صفدر نے اس کی پشت پر وار کیا، اسی لمحے ابراہیم اسے یہ بتانے کے لیے گھما تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ صفدر کا بھرپور وار ابراہیم کے سر پر پڑا۔ ابراہیم کا ہاتھ آگے آیا، اس میں بڑے نوٹوں کی گڈی تھی جو اسے صفدر کی طرف بڑھائی اور لڑک کر گر گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ تو خود ہی مجھے یہ رقم دے کر گھر بھیج رہا تھا، ابراہیم کمزور آواز میں بولا۔ لیکن تم نے، یہ لے، اس نے نوٹوں کی گڈی صفدر کی طرف بڑھائی۔ گاؤں چلا جا، جیل مت جانا۔ اس واقعے کو کئی گھنٹے گزر گئے، ابراہیم مر چکا تھا۔ صفدر خود ہی تھانے آ گیا۔ جو رقم ابراہیم اسے خود دے رہا تھا، اس کی خاطر اس نے ابراہیم کو مار ڈالا تھا۔ ابراہیم صفدر کو جیل سے بچانا چاہتا تھا، لیکن صفدر ابراہیم کے قتل کے جرم میں جیل جا چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بنا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اہل اسلام کو رمضان مبارک ہو۔